پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بات کروں گا، اور اس کے علاوہ اپوزیشن جو جماعت ہے یعنی پی ٹی آئی، اس کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے۔ 1.5 لاکھ مذاکرات میں موجود ہے، مذاکرات شروع نہیں ہو پائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی 9 مئی سے پہلے، اس میں انہوں نے یہ کلیئر کہا تھا، پی ٹی آئی نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کر دی تھی کہ کوئی مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل رہے اور نہ ہی ہوں گے، کیونکہ یہ شرپسندوں کا ٹولہ ہے، 9 مئی کے ملزمان ہے یہ، ان کے ساتھ ہم کیوں مذاکرات کریں گے، اور ہمارا فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا مذاکرہ سیاسی مذاکرات کا کے ساتھ کیا لینا دینا۔ تو ہم مذاکرات میں نہیں ہیں اور نہ ہم کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے کریں، نون لیگ سے کریں، پیپلز پارٹی سے کریں، حکومتی جماعتوں سے کریں، لیکن عمران خان مذاکرات کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوئے، اور نہ ہی آمادگی کا کوئی ابھی تک کوئی ان کا ارادہ ہے۔ 2014 سے رانا ثناء اللہ کے بقول کے 2014 سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں 1.5 لاکھ ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں تھی 3.5 سال، پونے 4 سال، تو اس وقت نون لیگ اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے 12 درجنوں مرتبہ کوششیں کیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ قومی ایشوز پر بہت سارے امپارٹنٹ بل آتے تھے، قومی ایشوز آتے تھے، قومی اسمبلی میں قانون سازی کے معاملات ہوتے تھے، تو ان سب معاملات میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ بنی گالہ بھی چلے گئے تھے، جو ابھی حکومت میں جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن بنی گالہ بھی گیا تھا اور عمران خان کے پاس، لیکن وہاں بھی عمران خان نے ان کو کوئی اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا، اور بالکل ایسے ہی جیسے کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں۔ تو عمران خان بیسیکلی ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، گند کرنا چاہتے ہیں، ملک میں ایک سیاسی تصادم اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو بحرانوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ سیاسی بحران بھی ہو، معاشی بحران بھی ہو۔ جب سیاسی بحران ہوگا تو یقیناً معاشی بحران جنم لے گا اور وہ بڑھے گا، تو سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے۔ تو عمران خان سیاسی استحکام ملک میں لانا نہیں چاہتے، وہ انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے مان نہیں رہے۔ رانا ثناء اللہ نے کل جیو کے ساتھ آج بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، لیکن عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ صورتحال رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورتحال کوئی سب کے لیے، نون لیگ کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، جے یو آئی کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، ساری سیاسی جماعتوں کے لیے، اس ملک کے لیے بھی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو عمران خان پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں، اور جس طرح کا تصادم، سیاسی تصادم بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ پاک فوج کہہ چکی ہے کہ بھئی آپس میں مذاکرات کرو، ادھر دوسری طرف ججز کا معاملہ ہے، تو ججز خطوط لکھ رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں ججز کو، ججز خطوط لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے۔ تو اس پر بھی حکومت نے یہ عندیہ دیا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اداروں کے اندر، یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے۔ تو جب عدلیہ کے معاملات میں مداخلت بند ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں بھی پھر مداخلت بند ہونی چاہیے، اس پر بھی بات ہوگی۔ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ
دوسرے اداروں کو احکامات دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرو تو یہ کرو. بھئی ان کو کام کرنے دیا جائے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ تاریخ لے کے دے الیکشن کی. جب الیکشن کمیشن سمجھے گا کہ بھئی ہمارے انتظامات مکمل ہیں, سیکورٹی معاملات اوکے ہیں, سارے انتظامات مکمل ہیں, فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن کرائے گا نا. تو ہر ادارے کو اپنا بھی کام کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تو الیکشن کمیشن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. یہ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اداروں کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرنی چاہیے تاکہ دوسرے اداروں کو ضرورت ہی نہ پڑے سپریم کورٹ کو کہنے کی. تو یہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی نہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ تو سپریم ہے, سپریم کورٹ تو سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے, پارلیمنٹ نے قوانین پارلیمنٹ بناتی ہے. سپریم کورٹ اگر قائم ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون, آئین اور قانون کے تحت قائم ہے. عدالتیں اگر قائم ہیں, ہائی کورٹس قائم ہیں, تو وہ بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے تحت قائم ہے. تو پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے, تو اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے, آئینی ڈبیٹ ہے, کیونکہ میں بھی 20 سال سے کور کر رہا ہوں پارلیمنٹ کو. تو یہ پہلے طے شدہ تھا, پہلے یہ باتیں ہم سنتے رہے کہ جی سپریم کورٹ میں بھی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد ان سے لے کر پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی گئی ہے. 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو پارلیمنٹ افتخار محمد چودھری نے اٹھا کے پھینک دی اور ہدایات جاری کر دیں کہ بھائی اگر ججز تعیناتی کا معاملے میں میرا کردار چیف جسٹس کا نہیں ڈالو گے, نہیں شامل کرو گے, تو میں پوری 18ویں ترمیم کو اڑا کے رکھ دوں گا. تو اس کے بعد پھر 19ویں ترمیم ان کو کرنی پڑی تھی تاکہ ججز تعیناتی میں چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس میں شامل کیا جا سکے, اور پورے اختیارات جو ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے موجود ہے اس کے پاس چلے گئے. پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ بھی آئینی ترمیم شامل تھا, وہ ربڑ اسٹیمپ انگوٹھا چھاپ کمیٹی بن گئی تھی. اگر وہ مسترد کرتی تھی کسی نام کو, کسی ریکمنڈیشن کو, تو پھر سپریم جوڈیشل کمیشن واپس بھیج دیتی تھی کہ بھئی یہی نام جو مسترد کیا ہے اس کی ہی منظوری دے دو. پھر دوبارہ انہوں نے منظوری دینی ہوتی تھی, یعنی ربڑ اسٹیمپ ہی رہ گئی نا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے, نہ صرف عدالتی معاملات میں. اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ایک اور خبر جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ملا ہے. راجہ پرویز اشرف, مراد علی شاہ, نوید قمر اور شیری رحمان, یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے, اور وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر ان کو دعوت دی ہے کہ جی وفاقی کابینہ میں شامل ہو جاؤ, آ جاؤ ہمارے ساتھ, مل کے حکومت کریں, مل کے انتظام چلائیں, ملک چلائیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی ان کو گرین سگنل نہیں دیا, لیکن مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. یہ کل یوسف رضا گیلانی نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے لاہور میں, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہی ہیں کابینہ میں واپسی کے حوالے سے. اور پھر یہ جو ڈیلیگیشن ملا ہے اس کو بھی پرائم منسٹر نے جو ہے ریکویسٹ ایک بار پھر کر دی ہے کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہماری CEC نے کرنا ہے, یہ فیصلہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے کرنا ہے, تو ہم آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے. تو فی الحال فیصلہ تو نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی جانب سے, لیکن مذاکرات جو یعنی رک گئے تھے حکومت میں کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے, وہ اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کتنی وزارتیں, کون کون سی وزارتیں, یہ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.